میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تقریر کرنے کے لیے کن کن باتوں پر آپ کو دھیان دینا ہے پارٹ نمبر 1 میں، تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا وہ اور یاد بھی کر لیا ہوگا کن کن باتوں پر آپ کو دھیان دینا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم توحید پر تقریر دیکھیں گے، یعنی کہ تقریر ہم توحید پر کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں، مگر چند دنوں اس مدرسے میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سنیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، حالانکہ ہم نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یوں چاند، یوں سورج، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ آسمان بھی کسی نے بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ کسی اسکول میں 2 پرنسپل ہو تو اسکول کا نظام نہیں چل سکتا، پہلا کچھ حکم دے گا تو دوسرا اس کے خلاف کچھ اور حکم دے گا۔ اسی طرح کسی گاؤں کے 2 پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح اس پوری دنیا کے بھی 2 یا 2 سے زیادہ خدا نہیں، ورنہ یہ دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ چاند، سورج، زمین، آسمان سب اپنے اپنے کاموں کو پابندی سے کر رہے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب کا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی نفع نقصان پہنچانے والی اور کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی بھی انسان یا دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ نفع اور نقصان پہنچا رہے ہیں، دولت سے نفع ہو رہا ہے، غریبی سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب نفع اور نقصان کاموں کا بننا بگڑنا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک چیونٹی نے کاغذ پر قلم چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہا ہے، جبکہ لکھنے کا کام آدمی کر رہا تھا۔ چیونٹی کو آدمی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم دنیا کے لوگوں اور دنیا کی چیزوں سے نفع نقصان ہوتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ اور چیزیں کاموں کو بنا اور بگاڑ رہے ہیں، یعنی وہی معبود ہیں، جبکہ حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت و قدرت کی سمجھ اور اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں یہ دعا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں نے بتایا کہ توحید پر تقریر کیسے کرے بچوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رسالت پر تقریر کو دیکھیں گے کہ یہ تقریر کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ میں نے جو تقریر کری یہ لہجہ صحیح ہے یا پھر اور دوسرے میں آپ کو سکھاؤں۔ تو ہر تقریر انشاءاللہ کوئی اور لہجے میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔